علی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر بڑی تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں. انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے بھی 26 نومبر احتجاج کے جو 3 مقدمات ہیں ان کی جلد سماعت کرنے کا فیصلہ بھی کچھ یوں کیا ہے کہ 25 جولائی کو سماعت بھی مقرر کر لی ہے. اور یہ واضح رہے علی صاحب کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج 7 اگست تک چھٹیوں پر تھے کہ جن کی چھٹیاں بھی منسوخ کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ مقدمات جو ہیں ان کے ٹرائل فی الفور شروع کیے جائیں, ان کو طلب کر لیا گیا ہے. ایسے ہی جلدی کل رات گئے بھی ہم نے, بلکہ میں کہوں گی کہ ایک بڑا سٹریچڈ آؤٹ دیکھا کہ جب 9 10 گھنٹے لوگ بیٹھے رہے عدالتی فیصلے کے لیے اور رات گئے 10 گھنٹے کے انتظار کے بعد یہ فیصلہ آیا جس میں یاسمین راشد سمیت آپ کے محمود الرشید سمیت یہ سب کو 10 سال سزائیں ہو گئی ہیں. فرمائے دیجیے گا given this time when the government is enjoying a lot of strength, سکون سے 2/3 ہے ان کی, ان سزاؤں کی سیاسی اہمیت کیا ہے ابھی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ سے بھی تعزیت, آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کی بھی فوتگی ہوئی, اور ہمارے بھی مین ممبر ہیں حماد اظہر صاحب جو آپ کے ہمارے صدر, ان کے والد صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں میاں اظہر صاحب, ان کی بھی فوتگی ہوئی. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. دیکھیں کل جو ہوا ہے میں تو اس کو انصاف کا قتل ہی کہوں گا, کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہماری صفوں میں سے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ ان کو سزا نہ دیں. یعنی کہ کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے جس نے جا کے آگ لگائی ہو یا لوٹ مار کی ہو. لیکن پارٹی پوزیشن ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ پارٹی نے کسی کو آرسن کا نہیں کہا, لوٹ کا نہیں کہا, پلنڈر کا نہیں کہا, آگ لگانے کا نہیں کہا. خان صاحب نے کبھی ایسی ترغیب نہیں دی. لیکن جس پہ بھی کیس ہے کم از کم اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. یہ جو کیس چلا ہے, کیونکہ آپ کے پروگرام کے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بڑی تفصیل ہے. ہمارے وکلاء جو بتا رہے ہیں جس طرح یہ کیس پروسیس ہوا ہے, وہ انگریزی میں ایک میکسم آپ نے بھی میئر صاحبہ سنا ہوگا کہ ہیسٹ میکس ویسٹ, اور جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. یہ تو باقاعدہ جنازہ پڑھا دیا گیا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ ٹرائل کمپلیٹ ہوا ہے. بہت بڑے سقم ہیں, ایف آئی آر کی رجسٹریشن سے لے کے گواہان کے بیانات تک پوری کہانی ہے. اور اگر فیئر ٹرائل اوپر ملے, یقین کیجئے گا جتنے غیر جانبدار پی ٹی آئی اورینٹڈ وکلا نہیں, کسی غیر جانبدار لائر سے آپ پوچھیے گا کہ اس طرح کا کیس کیا سپیریئر کورٹ آف لاء میں ایک دن بھی سٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک انصاف کا مذاق ہی بن گیا ہے جو ہوا ہے, اور کوئی ان چیزوں کو اخلاقی پیمانے پہ یا آئینی پیمانے پہ ماننے کے لیے تیار نہیں. مجھے بتائیے گا کہ میری کچھ آپ کے اہم رہنماؤں سے بھی بات ہو رہی تھی, ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک طرف بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں, شاہ محمود قریشی کی رہائی کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ ایسا کرنے سے پی ٹی آئی میں مفاہمت اور بات چیت کا دروازہ کھلے گا, جبکہ شاید تقسیم بھی گہری ہو جائے. انہوں نے کوٹ لکھپت جیل کے خط میں بھی لکھا تھا, کیا یہ تقسیم کرنے کے لیے ہی ہے یا از دس سم تھنگ از ہیپننگ, یا آپ کی صفوں میں آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ گو کہ ابھی ہم نے چلایا بھی, میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں ہی تھے when all this happened. His wife was very unwell, critically so. لیکن ان کی بریت پر آپ کی اپنی جماعت میں سوال کیوں اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک شاہ محمود صاحب کی رہائی کا تعلق ہے, آپ کو بھی علم ہے, پورے پاکستان کو علم ہے کہ ان کی جو وائف ہیں محترمہ جو ہیں وہ بیمار تھیں. فارمر منسٹر صاحب جو تھے وہ کراچی تھے اس دن, اور جن لوگوں نے شاہ محمود صاحب کی سیاست دیکھی ہے, ان کی شخصیت کا جن کو علم ہے, ملنسار آدمی ہیں, سیاست میں ایکسٹریمزم کے کسی طور حق میں نہیں ہیں, اور ہمیشہ سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ آلریڈی بہت ظلم ہو چکا ہے. 700+ ڈیز ایک ایسے آدمی کو رکھنا جو پاکستان کی سیاست میں میں کہوں گا شرافت کا استعارہ ہے. میں تو ان کو کبھی کسی سے گرے ہوئے لہجے میں بات کرتے نہیں سنا. تو ان کی رہائی پہ کوسچن مارک نہیں کرنے چاہیے. خدا نخواستہ ڈیل فلانا یہ وہ نہیں. ہی واز ناٹ دیئر ان اسلام آباد, اپنا ان لاہور ایٹ دیٹ ڈے, ہی واز ان کراچی, اور دیر واز نو ایویڈنس اگینسٹ ہم. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ یا جو ہماری جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں. لیکن یہ اتنا کوئی بلیٹنٹ ہو جاتا, شاہ صاحب کو اس کیس میں سزا دے دینا اتنا کوئی بلیٹنٹ ہو جاتا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے بالکل مطلب ہے کہ سارا ہی پھر کوئی پردہ ہی نہ رہتا. لیکن اس وقت جو سزائیں دی گئی ہیں ڈاکٹر یاسمین کو, دیکھیے ایک 80 سال کی کینسر سروائیور ہیں, پھر عمر سرفراز چیمہ پنجاب کا ایک عزت والا نام, جب وہ گورنر نہیں بھی تھے ان کی بہت بڑی عزت تھی, ایک آنیسٹ آدمی. پھر آپ سینٹرل جاز چوئی صاحب پولیٹیکل ورکر, پھر میاں صاحب
میاں محمود رشید صاحب ایک شریف آدمی, شریف النفس, ایک میں سمجھتا ہوں انہیں کبھی کسی بلی کو بھی نہیں اٹھایا ہوگا راستے سے, اتنے کوئی وہ شریف آدمی ہے, 10 سال کی سزائیں دے دیں. میں تو دوسری بات کروں گا, میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ سیاسی کیسز ہیں اور سیاسی کیسز کا عدالتی حل نہیں ہوتا. یہ سیاسی مسئلہ ہے, اس کا حل سیاسی ہے. ہماری جماعت کی لیڈرشپ کو بھی اس کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ اس کے حل سیاسی ہے. اس کا حل جو ہے, جو احتجاج بھی اگر ہمارا ہوتا ہے الٹیمیٹلی جا کے بات کرنی ہے, اس کا حل سیاسی ہے. یہ سیاسی کیسز ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہیں, ان کو واپس ہونا چاہیے. تمام سیاسی اسیران کو باہر آنا چاہیے. اور اب قوم کو اس 9 مئی کا جو یہ ایک بلاک ہے, مینٹل بلاک ہے, ایک بلاک, اس سے نکل کے قوم کو آگے کا راستہ دینا چاہیے. یہ جو 2024 کا الیکشن تھا, بڑا اللہ نے ایک اچھا موقع دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نظام نے وہ موقع ضائع کیا ہے. ایک پاپولر لیڈر کو, ایک بڑی جماعت کو آپ اس طرح دیوار سے نہیں لگا سکتے. یہ بالکل ناجائز ہے اور آگے کا راستہ جو ہے وہ دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت تکلیف لوگوں نے سہی ہے. اب معاملہ فہمی والا کام ہونا چاہیے, چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے, سیاسی ٹمپریچر ڈاؤن ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ہمیں یہ کہانی سنانا چاہتا ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے, اکانومی صحیح ہو رہی ہے اور یہ حکومت چل پڑی, حکومت کوئی نہیں چل پڑی. اگر میں آخری بات, میرا جواب لمبا ہو رہا ہے, یہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اگر معاملات ٹھیک ہیں تو ہر جماعت کا لیڈر اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے. میاں نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے جو ان کا ڈیفنس منسٹر صاحب کی بات ہے کہ ہائیبرڈ رجیم ہے. یس, اٹ از اے ہائیبرڈ رجیم. So we need to get out of this hybrid system to a full democratic system. And for that we need to get Imran Khan Saab and Shah Mahmood Saab and all the other innocent political workers out of these cases. اور بیٹھیں, سیاسی فورسز بیٹھیں آپس میں. علی صاحب دیکھیں 3 الزامات تھے ان کیسز کے اندر, سازش, اکسانہ اور جلاؤ گھراؤ. سو ایون اف یو ڈیبیٹ دا کنسپیریسی ایسپیکٹ آف اٹ کہ سازش نہیں تھی یا کس نے اکسایا کس نے نہ اکسایا, جلاؤ گھراؤ تو ہوا نا. جلاؤ گھراؤ تو کیمرے کے سامنے ہے, لینس کے سامنے ہے. سو somebody needs to be taken to task for that کہ یہ کبھی آئندہ نہ دہرایا جائے. somewhere the responsibility also has to stop. ابھی ہم نے وہ دکھایا بھی, شاہ محمود قریشی صاحب کا تب انٹرویو بھی میں نے کیا تھا, وہ بھی تب صبر اور پرامن رہنے کی تلقین کر رہے تھے. بٹ the fact is کہ نہیں رہا, معاملہ ہاتھ سے بہت تیزی سے نکلا, بیک وقت نکلا, سائملٹینیسلی ہر شہروں میں نکلا. سو آپ لوگ اس حوالے سے پھر کیا پرپوز کر رہے ہیں کہ سب کو باہر لے آئیں؟ اینڈ بیکاز ہم نے پھر دیکھا اس کی روش میں ملٹری کورٹس اور سزائیں بھی ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں تو جلاؤ گھراؤ کا کسی نے تو جواب دینا ہے. قیدی کا, کسی بھی انسان کا حق ہوتا ہے, اور پولیٹیکل پرزنرز کا, پولیٹیکل سیاسی شخصیات کا یہ المیہ پاکستان میں رہا ہے کہ آپ 1950 سے لے کے آج تک دیکھ لیں, سیاسی فورسز نے بہت سفر کیا ہے. اس ملک کو ہم کوئی سیاسی نظام نہیں دے سکے, اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کو ڈیفنس فورسز کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن آپ سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ کی ڈیفنس فورسز نہ ہو, آپ کے نیوکلیر ٹیکنالوجی نہ ہو, آپ کے آرمڈ فورسز نہ ہو. لیکن ہم ابھی تک یہ لائنز ڈرا نہیں کر سکے کہ کس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے, کس نے کیا کرنا ہے. اگر یہ ہم کہہ دیں کہ پاکستان جیسا ملک جس کو بہت سیویئر, مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ایک سیویئر ایگزسٹینشل تھریٹس پاکستان کو ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں. جس طرح بھارت ہم پہ چڑھ دوڑا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ حکومت جس طرح ٹرمپ صاحب کو نوبیل پرائز دے رہی تھی, یہ بھول گئے کہ ٹرمپ تو میدان میں کودا تب جب بھارت کو مار پڑنا شروع ہوئی, ورنہ جب بھارت اٹیک کر رہا تھا ٹرمپ صاحب خاموش تھے. تو میں یہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو فورسز ہیں, آرم فورسز, ایک مسلمہ حقیقت ہیں, لیکن یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس ملک کو جمہوریت کی, سیاستدان کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے نہ سیاسی جماعتوں کو نہ سیاسی نظام کو مضبوط ہونے دیا. اور اگر یہ سیاسی نظام مضبوط ہو جائے, چلیں ایک اور نقطہ بھی سامنے رکھتے ہیں, جو بھی جماعت آئے گی اگر ایک پاپولر ووٹ سے آ جائے, سارا بلیم ان پہ ہوگا, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو دوش نہیں دے گا. یہ جو مہنگائی ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہائیبرڈ رجیم ہے جناب, یہ تو کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں. تو کیوں نہیں اس سسٹم کو ہم ایک بہتر ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف جانے دیتے کہ وہاں پاپولر ووٹ سے لوگ آئیں. کون سی سیاسی حکومت ہوگی؟ آخری نکات